عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز اردو 3247 پیپر 1 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 کا ایک اور موضوع آرگومنٹیٹو ایسے ہے، جسے اردو میں دلیل پر مبنی مضمون نویسی کہتے ہیں۔ دلیل، جیسے کہ آپ اس لفظ پر ہی اگر غور کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر مختلف ایویڈنس کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، مختلف ریفرنسز کے ذریعے، یعنی جو حوالے تاریخ میں، سماج میں موجود ہیں، اس کے ذریعے کسی بات کی حمایت میں ثبوت فراہم کرنا، مثالیں دینا اور دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں بہت واضح ہو جاتی ہے کہ دلیل پر مضمون لکھتے ہوئے جو بھی ایگزامنر نے موضوع دیا ہے، اس کی حمایت کرتے ہوئے یا کبھی کبھی مخالفت کرتے ہوئے اس موضوع پر تمام تر معلومات کو یکجا کر کے مضمون کی شکل میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کی یادداشت کو تازہ رکھنے کے لیے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ او لیولز 3247 کے کوشچن نمبر 2 میں 4 اقسام کے مضامین کورس میں شامل ہیں، نصاب میں شامل ہیں۔ یہ چاروں اقسام ایگزام میں دیے جاتے ہیں، یعنی مضامین کی یہ چاروں اقسام امتحان کے سوال کے طور پر او لیولز پیپر 1 میں موجود ہوتی ہیں، جس کے نمبر 25 یعنی 25 تک مختص کیے گئے ہیں۔ اور یہ چاروں اقسام کے مضامین کے سوالات کو دیکھ کر طلباء کوئی ایک موضوع چنتے ہیں جس کے بارے میں ان کو مکمل آگہی ہو، مکمل معلومات ہو، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہوں طلباء کہ وہ اس موضوع پر، یہ جو چاروں اقسام کے مضامین سامنے موجود ہیں، عنوانات موجود ہیں جس موضوع پر جواب تحریر کرنا ہے، تو طلباء یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس موضوع پر جو بھی موضوع انہوں نے چنا ہے، چاہے بحث چنا ہے، چاہے دلیل کو منتخب کیا ہے، چاہے تفصیل کے موضوع کو انہوں نے امتحان میں جواب لکھنے کے لیے چنا ہے، یا پھر بیان پر مبنی مضمون لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ چاروں اقسام کے مضامین، بحث یعنی ڈسکرسو ایسے، دلیل جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آرگومنٹیٹو ایسے، تفصیل یعنی ڈسکرپٹیو ایسے، اور بیان یعنی نریٹو ایسے، یہ چاروں اقسام کے مضامین، میں بارہا آپ کے سامنے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں دیے جاتے ہیں، اور اس کے نیچے بحث کے حوالے سے ایک سوال لکھا ہوا ہوتا ہے، دلیل کے نیچے ایک سوال لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موضوع پر دلیل دینی ہے آپ کو، تفصیل کے حوالے سے بھی نیچے ایک سوال لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تفصیل کے حوالے سے کون سے موضوع پر آپ کو مضمون تحریر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بیان کے حوالے سے بھی ایک سوال نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے
کہ بیان یعنی نریٹو ایسے کے حوالے سے کس موضوع پر آپ کو مضمون تحریر کرنا ہے، تو طلباء یہ چاروں مضامین کے عنوانات پڑھ کر غور و فکر کر پہلے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس موضوع پر وہ سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں، سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں، مکمل معلومات دے سکتے ہیں اپنے جواب میں، اور پھر جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی پلاننگ شروع کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر مضمون لکھتے ہیں۔ تو اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہیں، مضمون نویسی کے اس سوال کے حوالے سے بحث پر مبنی 2 آڈیو ویژول لیکچر آپ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو مشق کرنے کا طریقہ ہے، پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے، اس پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے کہ بحث یعنی ڈسکرسو ایسے کیسے لکھتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تفصیل یعنی ڈسکرپٹیو ایسے کے حوالے سے بھی 2 آڈیو ویژول لیکچر آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اور آپ کو بتایا گیا کہ تفصیل پر مبنی مضامین کس طرح لکھے جاتے ہیں، اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے دلیل یعنی آرگومنٹیٹیو ایسے کے لیے غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے کہ دلیل پر مبنی مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو جناب آگے ہم مختلف سلائیڈز کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھا مضمون جس میں دلائل دینے کے حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یعنی آرگیومنٹ جو اپنے دیے جاتے ہیں وہ کس طرح دیے جاتے ہیں، اس کی زبان و بیان کس قسم کی ہوتی ہے، اس میں جو بھی ہم معلومات یا ریسرچ یا ایویڈنس، اعداد و شمار یعنی نمبرز، یہ تمام باتیں جب ہم پیش کرتے ہیں دلیل پر مبنی مضمون میں، تو پھر وہ مضمون کس طریقے سے اپنے آغاز سے لے کر انجام تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے مضمون جس قسم کا بھی ہو، یہ جو کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے بار بار پیش کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہو جائے کہ ایک مضمون چاہے وہ نریٹو ایسے ہو، چاہے وہ آرگیومنٹیٹیو ایسے ہو، چاہے ڈسکرسو ہو یا ڈسکرپٹیو ہو، اس مضمون کی ایک شکل ضرور ہوتی ہے، ایک فارم ہوتی ہے۔ اس میں پہلا پیراگراف، جیسے کہ اگر ہم 5 پیراگراف ایک مضمون کے بناتے ہیں تو اس چارٹ میں کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بگننگ کا پیراگراف ہے، اگر 5 پیراگراف ہمیں کسی مضمون میں لکھنا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ مضمون جو ہے وہ 300 سے لے کر 400 الفاظ تک تحریر کیے جاتے ہیں، 50 الفاظ کی اور گنجائش ہوتی ہے، تو اگر ہمیں 400 الفاظ کا ایک مضمون تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، تو سب سے پہلے جو بھی موضوع ہم نے چنا ہے اس کے تعارف کے حوالے سے، آغاز کے حوالے سے بگننگ جو پیراگراف ہوگا وہ 50 الفاظ کا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 60 الفاظ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف کی طرف آئیں گے، اور کانٹینٹ کے حوالے سے یہ جو باڈی میں نے ٹائٹل رکھا ہے فرسٹ پیراگراف میں، تو مضمون کی باڈی میں ہم کیا کرتے ہیں، نفس مضمون میں وہ تمام معلومات جس کے حوالے سے ہم نے پلاننگ کی ہے، چاہے مضمون کی جس قسم کی بھی پلاننگ کی ہے، نیریٹو کی ہے، آرگومنٹیٹیو کی ہے، ڈسکرسو کی ہے یا ڈسکرپٹیو کی ہے، جو بھی پلاننگ کی ہے اس کے مطابق جو کنٹینٹ ہے، اس کی جو ہم نے نمبرنگ کی ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا کہ ترتیب جس کو ہم آرڈر کہتے ہیں، مضمون کا اپنا بھی ایک آرڈر ہوتا ہے کہ کون سی بات پہلے کرنی چاہیے۔ تو اپنی ایویڈنس، اپنی معلومات یعنی نالج اس ٹاپک کے حوالے سے، اور اپنی تمام تر جو آپ کی ریسرچ ہے، آپ کی تحقیق ہے، وہ تمام باتیں جب ہم اپنی پلاننگ میں لکھ لیتے ہیں تو اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، نمبرنگ کرتے ہیں کہ کون سی بات پہلے کرنی ہے۔
تو وہ 3 ایویڈنس، وہ 3 باتیں جو آرگومنٹیٹو کے حوالے سے آپ کو لگے کہ یہ سب سے زوردار دلیل ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے، جو بھی ٹاپک آپ کا آئے گا سامنے اس ٹاپک کے لحاظ سے یہ 3 باتیں بہت زوردار ہیں، بہت پاورفل ہیں. یہ وہ کنٹینٹ کی معلومات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو ٹاسک اچیو کرنے میں، مضمون کے حوالے سے جو ٹاسک آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کنٹینٹ کے حوالے سے، جس کے 10 نمبر رکھے گئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ 3 معلومات سب سے اہم ہیں. تو آپ 80 الفاظ میں، 90 الفاظ میں، یہ جو تعارفی پیراگراف کے بعد نفس مضمون کا جو پیراگراف ہے، جس کو آپ سیکنڈ پیراگراف بھی کہہ سکتے ہیں، اور کنٹینٹ کے حوالے سے بھرپور نالج کے حوالے سے پہلا پیراگراف ہے، تعارف کے بعد، انٹروڈکشن کے بعد، لیکن ویسے مضمون کا دوسرا پیراگراف ہے. تو اس میں آپ وہ تمام اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹ اس پیراگراف میں تحریر کرتے چلے جائیں گے. نیکسٹ جو پیراگراف ہوگا، تھرڈ پیراگراف، وہ بھی مضمون کے حوالے سے باڈی ہی کہلائے گا، نفس مضمون ہی کہلائے گا. اس میں بھی وہ جو درجہ بندی آپ نے پلاننگ کے بعد کی تھی، فرسٹ 3 پوائنٹس امپورٹنٹ آپ نے نفس مضمون کے پہلے پیراگراف میں لکھا، تو اس کے بعد جو درجہ بندی میں اور 3-4 پوائنٹس آپ کے سامنے موجود ہوں اور اہم باتیں ہوں، تو یہ مضمون کے تھرڈ پیراگراف میں اس کی تفصیلات درج کر دی جائیں گی. چارٹ کی مدد سے دیکھیے، وہاں بھی 80 الفاظ یا 90 الفاظ تک آپ تحریر کر سکتے ہیں. اگین اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آرگومنٹیٹو میں کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں، اور کچھ باتیں آپ ظاہر سی باتیں آرگومنٹ دیتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. ایگزامنر اپنی مارک اسکیم میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مضمون یا کسی ٹاپک کی، کسی عنوان کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کچھ ایسے پوائنٹس بھی موجود ہیں جو اس کی مخالفت میں بھی ہوں، یعنی فار اور اگینسٹ کا معاملہ ویسے تو بحث میں ہوتا ہے کہ آپ دونوں پوائنٹ آف ویو لکھتے ہیں، ڈسکرپٹیو ایسے میں ہوتا ہے، لیکن دلیل میں بھی جو تھرڈ پیراگراف آپ لکھیں گے، اس تھرڈ پیراگراف میں آپ جو ایویڈنس یا جو بھی نمبرز یا جو بھی ریسرچ یا جو بھی انفارمیشن آپ تھرڈ پیراگراف میں لکھ رہے ہیں، اس کی مخالفت والی کوئی بات بھی آپ کی ہوگی ذہن میں، تو اسے بھی درج ضرور کریں گے، لیکن اسے پھر ریجیکٹ کر دیں گے، اسے ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی موضوع کی حمایت کرتے کرتے اس کی مخالفت میں بھی کوئی پوائنٹ لکھ رہے ہیں، تو اس مخالفت والی بات کو آپ رد بھی کریں گے اسی پیراگراف میں. یہ ایک بنیادی معلومات یا بنیادی طریقہ ہے، بیسک طریقہ ہے آرگومنٹ کرنے کا. آرگومنٹیٹو ویسے میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی موضوع کی حمایت میں بات کرتے کرتے کوئی 1-2 پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو اس مخالفت والے پوائنٹ کو رد کرنا بھی ضروری ہے. ڈسکرپٹیو میں ایسا نہیں ہوتا، بحث میں ایسا نہیں ہوتا. ابھی میں نے جو پچھلے آڈیو ویژول لیکچر میں بحث پر مبنی مضمون لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھایا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں پوائنٹ آف ویو، دونوں نقطۂ نظر ہم تحریر کر دیتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. بس دونوں پوائنٹ آف ویو ڈسکرپٹیو ایسے میں ہم لکھ دیتے ہیں، ڈسکرسیو ایسے میں ہم دونوں نقطۂ نظر لکھ دیتے ہیں. لیکن آرگومنٹیٹو ایسے میں ہم دونوں نقطۂ نظر صرف لکھتے نہیں ہیں، بلکہ جس پیراگراف میں زیادہ تر پوائنٹس آپ جو موضوع آپ نے چنا ہے اس کی فیور میں لکھیں گے. زیادہ تر پوائنٹس، زیادہ تر دلائل، زیادہ تر آرگومنٹ، زیادہ تر ایویڈنس آپ اس کی حمایت میں دے رہے ہوں گے، اس کے فیور میں دے رہے ہوں گے. لیکن جب کبھی آپ اس کی مخالفت میں آپ کوئی پوائنٹ لکھیں گے تو اس مخالفانہ بات کو رد بھی کریں گے، ریفیوٹ کریں گے، اس کو ریجیکٹ کریں گے. یہ آرگومنٹیٹو ایسے کی بنیادی ضرورت ہے. تو یہ کام آپ جو کنٹینٹ کے حوالے سے تھرڈ پیراگراف ہے اور مضمون کا چوتھا پیراگراف ہے، اس میں یہ کام آپ لے کر کے اپنی اس مہارت کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں. اور پھر جب یہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں تو پھر مضمون کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے اور 50 سے 60 الفاظ میں کنکلوژن کے طور پر آخری پیراگراف لکھ دینا ہے.
اس چارٹ کی مدد سے آپ دیکھیے 5 پیراگراف میں ایک مضمون لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ایک اچھا مضمون لکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور مضمون کو مکمل کرتے ہیں. تو آج ہم پاسٹ پیپر کا ہی ایک موضوع لیتے ہیں. پاسٹ پیپر 2020 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں. یہ اگین آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے اکتوبر نومبر کا پیپر ہے، جبکہ او لیولز 3 2 4 7 کیمبرج اکتوبر نومبر میں آفر نہیں کرتا ہے. کرونا وبا کی صورتحال کی وجہ سے مئی جون کا ایگزام نہیں ہو پایا تھا 2020 میں. اسی لیے یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ امتحان اکتوبر نومبر میں لیا گیا تھا، اور اس میں جو سوال پیپر 1 کوشچن نمبر 2 میں آئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے جو اس وقت ایک سلائیڈ ہے، اس میں وہ سارے عنوانات لکھے ہوئے ہیں، تحریر ہیں جو کیمبرج نے اکتوبر نومبر کے 2020 کے پرچے میں دیے تھے. اور دیکھیے انسٹرکشن کیا لکھی ہوئی ہے کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل اردو میں ایک مضمون لکھیے. دلیل، پہلا ہی ٹاپک دلیل آپ کے سامنے ہے. سیاست یعنی پالیٹکس ایک اچھا پیشہ ہے، اس بارے میں اپنی رائے دلائل سے ثابت کیجیے. اب ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پالیٹکس ایک اچھا پیشہ ہے، اس کے بارے میں آرگومنٹ دینا ہے آپ کو. دوسرا ٹاپک بحث ہے، کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کے کردار پر بحث کیجیے. دیکھیے ہر مضمون کے آخر میں 25 نمبر درج ہیں، یعنی کوئی بھی آپ سوال کریں گے تو اس کے 25 مارکس لکھے ہوئے ہیں. تیسرا جو سوال ہے تفصیل، کسی شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے. ہم نے تفصیل پر مبنی مضمون کی مشق کراتے ہوئے اس سوال کی بھی پریکٹس کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ تفصیل میں ہم نے ایک شادی کی تقریب کا حال بہت تفصیل سے لکھا تھا. اسی طریقے سے چوتھا مضمون بھی دیکھ لیجئے کہ آدھی رات کے وقت گھنٹی بجنے پر جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے بھائی کے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے. کہانی مکمل کیجئے. یہ نریٹو ایسے ہے، سب کے 25 نمبر ہیں. تو دلیل پر جو موضوع آپ کے سامنے پاس پیپر میں موجود ہے اس کو غور سے دیکھیے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی عنوانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں پہلے آپ کو تفصیل سے بتایا جائے. تو دلیل پر مبنی مضمون کے حوالے سے جو اسپیس ایگزام میں موجود ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی بھی میں وضاحت ضرور کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ 3 صفحات آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں او لیولز کے اسکرپٹ میں، آنسر اسکرپٹ میں. ظاہر سی بات ہے ان 3 صفحات میں جو پہلا صفحہ آپ کے سامنے ہوگا، اس پہلے صفحے میں یہ جو ابتدائی لائنیں ہیں، ابتدائی سطور ہیں شروع کی، اس میں آپ پلاننگ کریں گے. سب سے پہلے منصوبہ بندی کریں گے. میں نے ہمیشہ یہ آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی بھی مضمون لکھتے ہوئے فوراً سوچ کر کے لکھنا نہیں شروع کر دینا ہے. اس سے ایک اچھا مضمون تحریر نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اس کی مناسب منصوبہ بندی کی جائے، پلاننگ کی جائے، اور پھر وہ اہم پوائنٹس، وہ نکات جو اس ٹاپک کو منتخب کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، اسے تحریر کر لیا جائے پوائنٹ فارم میں سب سے پہلے. اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان تمام پوائنٹس کو تحریر کرنے کے بعد اس کی درجہ بندی، اس کی نمبرنگ بھی کی جائے کہ آپ نے ابھی تو سوچا ہے اور وہ آرڈر میں نہیں سوچا. دماغ میں جو بھی باتیں آئیں، ذہن میں جو بھی باتیں آئیں، اسے آپ نے پوائنٹ فارم میں لکھ لیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اس کی درجہ بندی کیا ہوگی، کون سی بات، وہ جو مضمون کا اسٹرکچر ہے جس کو آپ سیٹنگ کہتے ہیں، جو 5 نمبر جس کے امتحان میں دیے جاتے ہیں، 10 نمبر لینگویج کے، 10 نمبر ٹاسک اچیو کرنے کے، اور 5 نمبر مضمون کی سیٹنگ کے، جس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سی بات پہلے کرنی ہے اور کون سی بات بعد میں کرنی ہے. تو جب آپ
مختلف پوائنٹس کو لکھ لیتے ہیں، اہم نکات کو لکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کی درجہ بندی کرنی چاہیے، اور درجہ بندی کرتے ہوئے نمبرنگ کر لینی چاہیے، اسے آرڈر میں کر لینا چاہیے، یا پھر الگ الگ رنگوں سے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے کہ ان باتوں کو فرسٹ پیراگراف میں لکھنا ہے، دوسری اہم باتوں کو سیکنڈ پیراگراف میں لکھنا ہے، تھرڈ میں کون سی باتیں امپورٹنٹ ہیں، فورتھ میں کیا باتیں ہمیں لکھنی چاہیے. تو ان سب باتوں کی درجہ بندی کرنی ہے آپ کو پلاننگ کرتے ہوئے. ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کی کتاب او لیولز اردو 3247 بک 1 یعنی حصہ اول موجود ہے. تو دلیل پر مبنی مضمون یعنی آرگومنٹیٹیو ایسے اس کتاب کے کن صفحات میں آپ کو ملیں گے، ان صفحات کے نمبر یہاں درج ہیں. دیکھیے کہ صفحہ نمبر 84 یعنی 84 سے بات شروع ہوتی ہے، اور صفحہ نمبر 89 یعنی 89 تک دلیل کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے اس کتاب میں مل جائیں گی. سب سے پہلے دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ ہدایات آپ کو ملیں گی، وہ انسٹرکشن ملیں گی. اس کے بعد ایک پاسٹ پیپر کا موضوع آنسر کے طور پر یعنی سیمپل آنسر کے طور پر آپ کے سامنے آئے گا. ایک بک سے ٹاپک لے کر کے سیمپل آنسر آپ کے سامنے تحریر کیا گیا ہے، وہ بھی صفحہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد مشقی عنوانات یعنی پریکٹس کے لیے کون کون سے عنوانات ہو سکتے ہیں، ان میں 5 سالوں کے 5 ایئرس کے پاسٹ پیپرز کے ٹاپک بھی شروع میں لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو، اور پھر 40 سے 50 نئے عنوانات ہوں گے، نئے ٹاپکس ہوں گے جس پر آپ مشق کریں گے، اور مشق کر کے پریکٹس کر کے اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے کہ آپ نے دلیل پر مبنی مضمون کس طرح لکھا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، اور اس میں آپ کو اساتذہ فیڈ بیک دیں گے، اپنی رائے دیں گے کہ کن جگہوں پر آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور مزید کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ کتاب کے صفحات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. جیسے یہ دیکھیے عنوانات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ پاس پیپر دیکھیے، سیاست ایک اچھا پیشہ ہے جو 2020 میں آیا، اس بارے میں بھی سوال آپ کے سامنے موجود ہے. موجودہ حالات میں مشترکہ خاندانی نظام کا مستقبل تاریک ہے یا روشن، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے پاس پیپر کے حوالے سے. تعلیم انسانی زندگی کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، دلائل سے ثابت کیجیے. 2017 میں یہ سوال آیا. انسانی زندگی پر ماحول کے منفرد اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس بارے میں اپنی رائے دلائل سے ثابت کیجیے. 2016 میں یہ سوال آیا. ایک صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک، بیلنس ڈائٹ، متوازن خوراک اور ورزش یعنی ایکسرسائز لازم و ملزوم ہے، کمپلسری ہے، دلائل سے ثابت کیجیے. 2015 میں یہ سوال آیا. سب سے پہلے یہ دیکھیے 5 سالوں کے جو کوسچنز ہیں پاسٹ پیپر کے، وہ آپ کے سامنے تحریر ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امتحان میں سوالات کس قسم کے آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 40 45 50 عنوانات اور مزید میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے لکھ دیے ہیں. اب دیکھیے بے روزگاری، اب یہ جو ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں کتاب میں، بے روزگاری معاشرے میں جرائم کی سب سے بڑی وجہ ہے، دلائل سے ثابت کیجیے. ایک اور ٹاپک ہے لڑکیوں کی تعلیم ایک فرد کی نہیں پوری قوم کی تعلیم ہے، دلائل سے ثابت کیجیے. تو بڑے انٹرسٹنگ موضوعات آپ کی مشق کے لیے بھی موجود ہیں، آپ کی پریکٹس کے لیے بھی موجود ہیں. تو ان عنوانات کا مطالعہ کر کے، دیکھ کر کے مضمون لکھنے کی مشق کی جائے گی، اور اپنے اساتذہ سے آپ چیک کرائیں گے، ان سے فیڈ بیک لیں گے. تو ان عنوانات کو دیکھیے، سمجھ لینے کے بعد یہ سارے وہ عنوانات ہیں، وہ ٹاپک ہیں جس کو آپ کتاب کے ان صفحات میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی پچھلی سلائیڈز میں کیا تھا. مزید آپ کتابوں سے دیکھیے کہ کس طرح کے عنوانات ہیں اور کیسے آپ کو کرنا چاہیے. امتحانوں میں نمبروں کی تقسیم، جیسے کہ ہر مضمون کی مشق کراتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی مواد یعنی کانٹینٹ کے 10 نمبر ہیں، زبان یعنی لینگویج کے بھی 10 نمبر ہیں، اور پھر مضمون کی ساخت یعنی سیٹنگ اسٹرکچر کے بھی 5 نمبر ہیں. مواد جس کو ٹاسک اچیومنٹ کے نام سے مارک اسکیم میں لکھا جاتا ہے، تو ٹاسک اچیو کرتے ہوئے جو آپ کی نالج ہے اس ٹاپک کے بارے میں، جو آپ کے ریفرنسز ہیں، جو آپ کے اعداد و شمار ہیں، جو آپ کے ایویڈنس ہیں، وہ سب اس میں کاؤنٹ ہوگا. دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے پیش کیا. جو بھی آپ نے ٹاپک چنا ہے، آج ہم آرگومنٹیٹیو ایسے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو کانٹینٹ کا انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے، زبان اس کی مختلف ہوتی ہے،
زبان کی بنیادی بات تو ایک جیسی ہے کہ املا کا خیال رکھنا ہے، پنکچویشن کا خیال رکھنا ہے، پیراگراف ٹھیک کرنے ہیں، اور جو آپ کے گرامر ہیں زبان کی قواعد، سٹرکچر، اس کو بھی، جملے کا سٹرکچر اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، لیکن اور کمپلیکس سینٹنس بھی استعمال کرنا ہے جس میں کنیکٹیوز کا استعمال کیا جائے. لیکن ایک خاص قسم کی زبان مخصوص مضمون لکھنے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ڈسکرپٹیو ایسے میں ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو پوری ڈیٹیل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنسو ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو اب منظر دکھا رہے ہیں، ماحول دکھا رہے ہیں، تو ذرا ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن آرگومنٹیٹیو ایسے میں اس کی زبان جو ہے وہ بہت مختلف ہوگی. میں آپ کو سکھاؤں گا آئندہ سلائیڈز میں کہ آرگومنٹیٹیو ایسے یعنی دلیل پر مبنی مضمون یا بحث پر مبنی مضمون کی زبان کس قسم کی ہوتی ہے. اسی طرح نریٹو کی زبان بھی مختلف ہوگی. تو زبان میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، لینگویج میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح کا مضمون آپ نے چنا ہے ایگزام میں جواب تحریر کرنے کے لیے، اس طرح کی زبان استعمال کی کہ نہیں کی. اور پھر مضمون کی جو ایک سیٹنگ ہوتی ہے کہ کون سی بات پہلے کی گئی، ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا. تو 10 نمبر ٹاسک اچیو کرنے کے، کانٹینٹ کے، 10 نمبر لینگویج کے، اور 5 نمبر مضمون کی ساخت. یہ چاروں اقسام کے مضامین میں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آتے ہیں دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے کن امور کا ہمیں، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ دلیل پر مضمون لکھتے ہوئے ضروری ہے کہ جو موضوع آپ نے چنا ہو اس پر طلبہ کی بھرپور گرفت ہو، یعنی بہت کانفیڈنس ہو آپ کو کہ اس پر آپ بہت ٹھوس دلائل، یعنی طاقتور کانکریٹ ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں، ٹھوس دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو واضح کر سکتے ہیں. تو پھر آپ دلیل پر مبنی مضمون چنیے، ورنہ پھر کوئی اور ٹاپک دیکھ لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایویڈنس اور کانکریٹ جو ایویڈنس ہے اور ریفرنس ہے مختلف وہ آپ دے سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کے مضمون کو چنا جائے. اس کے بعد اپنے موقف یعنی ویوز کے حق میں، فیور میں اس طرح دلائل پیش کیجئے کہ جو سامنے موجود لوگ ہیں یا قاری ہیں، جو ریڈر ہیں، جو اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایگزامنر ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات سے متفق ہو جائیں، ایگری کریں آپ کی بات سے کہ ہاں آپ نے جو ایویڈنس دیے ہیں، جو ویوز آپ نے پیش کیے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، اس میں بہت جان ہے، بہت پاور ہے، اور آپ کی ہر بات بہت درست ہے. تو ایگری کریں لوگ آپ سے، آپ اس طرح اس کو ایویڈنس دیں. مضمون کے اختتام سے پہلے والے پیراگراف میں موضوع کی مخالفت یعنی اس کے اگینسٹ میں کچھ پوائنٹس لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے کوئی بات لکھی جائے یعنی مخالفت میں کسی بات کو لکھے جائے تو اس بات کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل لی جائے. ٹھیک ہے، رد کرنے کے لیے یعنی ریفیوٹیشن کرنے کے لیے بھی جو ایویڈنس آپ کے ہوں وہ بڑے زوردار ہوں. ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسے رد کیا جاتا ہے کسی بات کو. تو اگر موضوع آپ حمایت میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، حمایت میں بہت سارے دلائل دے رہے ہیں، اور ایک دو پوائنٹس اس کی مخالفت میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور اسے آپ تحریر کرنا چاہتے ہوں، جیسے کہ میں نے چارٹ کی مدد سے سمجھایا کہ 3rd پیراگراف میں یا 4th پیراگراف میں آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو مخالفت والے پوائنٹس لکھنے کے ساتھ ساتھ اسے رد کرتے ہوئے نئی دلیل دینا بھی ضروری ہے جو آپ کی بات کو پھر فیور میں لے آئے. تو بالکل لکھیں آپ مخالفت کی بات، لیکن اس کو رد کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، اور پھر نئے دلائل دیں سامنے. یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا. جیسے مثال کے طور پہ جو ٹاپک آج ہم چن رہے ہیں اس میں دیکھیے مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے جو ٹاپک تھا 2018 کا تھا غالباً، ہم دیکھتے ہیں اس میں بزرگوں کی گھر کے تمام افراد کو ایک چھت تلے دیکھنے کی خواہش اچھی ہے کہ وہ سب لوگ یعنی کئی نسلیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، کئی جنریشن جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. تو مشترکہ خاندانی نظام میں بزرگوں کی گھر کے تمام افراد کو ایک چھت تلے دیکھنے کی خواہش اچھی ہے، مگر انہیں موجودہ زمانے کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنے خاندان کے نوجوان نسل اور تبدیل ہوتے ہوئے رجحانات کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنی پرسنل لائف میں دوسروں کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتی. تو پھر یہ جو بدلتے ہوئے رجحان ہے، یہ جو ٹرینڈ ہے،
اس کو بھی بزرگوں کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ نے کچھ مخالفت والی بات لکھی ہے. آپ فیور میں بات تو کر رہے تھے کہ مشترکہ خاندانی نظام بہت اچھی چیز ہے اور اس میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ایویڈنس اس کے بارے میں آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک ٹرینڈ کا بھی ذکر کیا، ایک رجحان کا بھی ذکر کیا جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں موجود ہے. اس کے حوالے سے بتاتے ہوئے آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بہت اہم ہیں، مگر اس بدلتے ہوئے رجحان کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. دلائل تحقیق پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی پوری ریسرچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بے بنیاد باتیں، خاص طور پہ آرگومنٹیٹیو ایسے میں، دلیل پر مبنی مضمون میں بے بنیاد بیس لیس باتیں مضمون کو کمزور بنا دیتی ہیں. تو مضمون کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. دلیل کے مضمون میں درست اعداد و شمار، یعنی فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہیں بالکل درست ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگلات کا حصہ جو ہے وہ 25% ہونا چاہیے، 25% ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں صرف 4% حصہ جنگلات پر مبنی ہے. تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو جیولوجی اور جغرافی کے لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہمارے لیے، جس کے فیکٹس ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ان فیکٹس کو لکھتے ہوئے ہمیں ان معلومات کو جو آن لائن آپ نے سرچ کی ہوں یا آپ نے کتاب میں پڑھی ہوں، آرٹیکل پڑھے ہوں، ان معلومات کو لکھتے ہوئے درست اعداد و شمار پیش کرنا چاہیے. ورنہ پھر لینگویج تھوڑی تبدیل کر دینی چاہیے. اس کا پھر اگر بہت حتمی بات نہیں معلوم ہو تو آپ لکھیں گے اندازے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق. پھر یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائے گا. پھر تجاویز اور آرا، یعنی جو سجیشنز اور اوپینین آپ دے رہے ہیں وہ مضمون کو جاندار بناتے ہیں اور یا جاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اعداد و شمار، تجاویز جو بھی آپ دیں وہ بہت زوردار ہوں، پاورفل ہوں. جیسے پاکستان کی 65% آبادی ناخواندہ ہے، الٹریٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں 65% آبادی ناخواندہ ہے، تو اب آپ ایک نمبر دے رہے ہیں 65% جو پاپولیشن ہے وہ الٹریٹ ہے. تو آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ بھئی کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں حکومت تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، اور وہ بظاہر جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے وہ تو 55% ہے تعلیم کی شرح، یعنی لٹریسی ریٹ 55% ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا دستخط کر سکتے ہیں. صحیح معنوں میں جو ایک ریٹن فارم میں لکھے ہوئے اخبار کو یا خط کو پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کتاب کے صفحے کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، یا خط لکھ سکتے ہیں، ایک آدھ صفحہ اردو میں یا انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، تو ان کی تعداد تو 25-30% سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے پاکستان میں الٹریٹ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ایک صحیح اندازے کے مطابق 65% ہے. آپ اس طریقے سے ایویڈنس دے رہے ہیں اور اپنی بات کی دلیل میں کچھ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے دلیل کا انداز اپنایا جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم دلیل پر ایویڈنس دیتے ہیں یا نمبرز دیتے ہیں. یا آپ مثال کے طور پہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تعلیم کی شرح خاصی کم ہے. اب آپ نے کوئی نمبر نہیں دیا مگر بتا دیا ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے ہمارے یہاں تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. نمبر نہیں معلوم ہے، کوئی بات نہیں. تو اب آپ ایک ایسی زبان استعمال کریں گے، لینگویج اس کا ایسا انداز ہوگا لینگویج کا کہ جس میں کوئی نمبر تو نہیں موجود ہوگا، لیکن جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات آ جائے گی سامنے. مثلا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کی شرح کم ہے، لٹریسی ریٹ کم ہے، تو پھر یہاں سامنے آ گئی بات کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تعلیم کی شرح یعنی لٹریسی ریٹ خاصی کم ہے. تو یہ بات بھی ایویڈنس کے طور پہ ٹھیک ہے، اور ایک آرگومنٹیٹیو ایسے میں اس طرح بھی بات کی جاتی ہے. یا پھر عالمی تحقیق، یہ جو انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز چھپتے ہیں، عالمی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان تعلیم کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے. تو اب یہ وہ انداز ہوتا ہے جو آرگومنٹ کرتے ہوئے دلیل کے انداز میں ہم دیتے ہیں. پورے پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے تعلیمی گوشوارے سب سے کم ہیں، یعنی بلوچستان سب سے پیچھے رہ گیا ہے، اس کے بعد سندھ کا بھی نمبر آتا ہے. تو اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا صوبہ تعلیم میں آگے ہے، کون سا پروونس تعلیم میں، کون سا صوبہ تعلیم میں پیچھے ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی بات میں دلیل دیتے ہوئے مضمون میں وزن پیدا کرتے ہیں، زور پیدا کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو زبان ہے اور یہ جو انداز ہے ٹاسک اچیو کرنے کا بھی اور زبان کا بھی، دونوں پہلو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے.
دیکھیے غور سے کہ کیا انداز اپنایا جا رہا ہے دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے. اسی طریقے سے دیکھیے اس ضمن میں اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ کافی مختلف ہیں. اگر کانٹرڈکشن کوئی معاملات ہے، کوئی سروے کچھ کہتی ہے، کوئی سروے کچھ کہتی ہے، تو آپ کہیں گے اس ضمن میں یعنی اس بارے میں اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں، جو فیکٹس سامنے آئے ہیں وہ کافی مختلف ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کانٹرڈکشن ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ایسا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے. تو موضوع کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دلائل دیے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگین عزیز طلبہ غور سے سنیے، جو بھی موضوع کے مقاصد ہیں، جو بھی پرپز ہیں، ٹاپک جو چنا ہے آپ نے، جس انداز میں آپ تحریر کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دلائل دیے جائیں گے. مضمون کے آخر میں نتائج پیش کر کے، یعنی جو بھی کنکلوژن والا پیراگراف ہے اس میں جو بھی آپ کے نتائج ہیں، جو بھی آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس کو پیش کر کے کوئی حتمی رائے بھی تحریر کی جائے گی. یعنی دیکھیے ڈسکرپٹیو ایسے میں اور آرگومنٹیٹیو ایسے میں فرق یہی ہے کہ ڈسکرپٹیو ایسے میں یعنی بحث پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے ہم دونوں پوائنٹ آف ویو کو بس پیش کر دیتے ہیں، اپنی رائے نہیں دیتے. دونوں پوائنٹ آف ویو کو پیش کر دیتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے میں، ڈسکرسو ایسے میں. جو بحث پر مبنی مضمون ہے ڈسکرسو ایسے، اس میں دونوں رائے پیش کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم آرگومنٹیٹیو ایسے لکھتے ہیں، جب ہم دلیل پر مبنی مضمون لکھتے ہیں، تو پھر اس کو تحریر کرتے ہوئے اپنی رائے بھی دیتے ہیں، آخر میں کچھ نتائج بھی پیش کرتے ہیں. تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے. جیسے آپ یہ انداز ہو سکتا ہے اس کا لینگویج میں کہ تعلیم کی کمی جرائم کی وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن مکمل ذمہ دار تعلیم کی کمی کو قرار دینا درست نہ ہوگا. یہ اب اپنی رائے دے رہے ہیں. بھئی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ حوث بھی ہے، دولت کی حوث، لوٹ مار، کیونکہ بعض جو ہے وائٹ کالر جاب، آپ کو پتا ہے وائٹ کالر جو کرائم ہے وہ جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. تو صرف تعلیم کو کرائم کی وجہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے. تو آپ یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں وائٹ کالر کرائم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو درجہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جرائم میں اضافہ صرف تعلیم کی کمی کے باعث نہیں بلکہ بے لگام خواہشات بھی اس کی بڑی وجہ ہے. یعنی انسان کی خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی. یہ وہ طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. اگین چارٹ دیکھیے، دلائل کے ذریعے موضوع کی حمایت میں بات کا آغاز کیا جائے دلیل پر مضمون لکھتے ہوئے. اسی طریقے سے دلائل کے ذریعے قارئین کو قائل یا اپنا ہم خیال بنایا جائے. پھر اعداد و شمار، سروے رپورٹس کے ذریعے اپنے موقف کی حمایت میں ٹھوس ثبوت تحریر کیے جائیں. بے بنیاد یا غلط معلومات تحریر کرنے سے گریز کیا جائے. یہ ضرور یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے. 100 سے 120 الفاظ میں اس پیراگراف میں، 60-70 الفاظ میں، 4 یہاں پیراگراف دکھائے گئے ہیں، 5 بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے موقف کی مخالفت جو بھی مخالفت میں آپ باتیں لکھ رہے ہیں اس کو درج کر کے اسے پھر ریجیکٹ کیا جائے. مزید دلائل اس کے فیور میں تحریر کیے جائیں اپنے موقف کی حمایت کرتے ہوئے، تاکہ زور پیدا ہو جائے باتوں میں، اور موضوع کو پھر اسی پیراگراف میں نتیجے کی جانب یعنی کنکلوژن کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کی جائے. اور آخر میں اپنے موقف کے حمایت کے حوالے سے جو حتمی رائے ہے، فائنل جو آپ کی کنکلوژن ہے، جو بھی آپ نے نتائج اخذ کیے ہیں، جو بھی رزلٹ آپ کا نکلا ہے، اس کو تحریر کر دیا جائے. تو یہ دلیل پر مبنی مضمون کا چارٹ دیکھیے جس میں کس طریقے سے آپ ان باتوں کو لکھیں گے. تو طلبہ کے لیے بھی جو کچھ ہدایت ہیں اس کو بھی دیکھیے. دلیل کا عنوان پڑھ کر مضمون لکھنے کی منصوبہ بندی کی جائے. سب سے پہلے منصوبہ بندی، یہ ذہن میں رکھیے گا، منصوبہ بندی کے بغیر اچھا مضمون نہیں لکھا جا سکتا. موضوع کے مطابق تمام معلومات کو یکجا کر کے ترتیب سے لکھ لیا جائے. وہ جو میں نے آپ کو ہر مضمون لکھتے ہوئے بتایا کہ جو بھی آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں، جو بھی نکات لکھے ہیں 10 منٹ کی پلاننگ میں، اس کی نمبرنگ کر لی جائے، درجہ بندی کر لی جائے کہ کون سی بات پہلے کرنی ہے اور کون سی بات بعد میں کرنی ہے. اس کے بعد اہم نکات کو پہلے تحریر کریں، اسی طرح ترتیب سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. معلومات کو دہرانے سے گریز کیجیے. کوئی بھی ریپیٹیشن جو ہے مضمون کو کمزور بناتی ہے. تو جملہ مربوط ہونا چاہیے، یعنی بالکل گتھا ہوا، ہر بات اہم ہونی چاہیے، غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بات کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے. مضمون میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کی مخالف آرا تحریر کر کے رد ضرور کیجیے، کیونکہ یہ آرگومنٹیٹیو ایسے ہے. تو جو بھی آپ نے مخالف
بات لکھی ہے اس کے اگینسٹ لکھی ہے، جو بھی ٹاپک آپ لکھ رہے ہیں جس کے فیور میں، اس کے مخالفت میں جو بھی پوائنٹس لکھے ہیں اسے رد ضرور کیجئے تاکہ آپ کے موقف میں وزن پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد کیا ہے، دلیل کے مضمون میں دونوں موقف نہ اپنائے جائیں، یعنی یہ نہ لکھا جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دلیل میں کسی ایک موضوع کی حمایت کی جاتی ہے اور مخالفت میں جو بات لکھی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو کسی ایک موضوع پر زیادہ بھرپور انداز میں دلیل دی جائے۔ پھر دلیل کے مضمون کو 3 سے 5 پیراگراف میں تحریر کیجیے، 3 پیراگراف کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 5 پیراگراف ہو سکتے ہیں۔ لینگویج میں رموز اوقاف یعنی پنکچویشن کا درست استعمال ضروری ہے۔ جملوں کی ترتیب اور تسلسل کا خاص خیال رکھا جائے۔ ضرورت کے مطابق مرکب جملے یعنی کمپاؤنڈ سینٹنسز استعمال کیے جائیں۔ الفاظ کا املا درست ہونا چاہیے، اور خاص طور پر مناسب فقرے یعنی فریزز اور محاورات یعنی ایڈیمز کے استعمال سے اپنے دلائل میں زور پیدا کریں۔ اور جیسے اس طرح کی لینگویج اعداد و شمار کے مطابق، تحقیق کے مطابق، سروے کے مطابق، اس ضمن میں، تاہم، لہذا، اس کے باوجود، عام طور پر، خاص طور پر وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ سے اپنے دلائل میں زور پیدا کیجیے، وزن پیدا کیجیے۔ اب ہم ایک مضمون لکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا مضمون لکھتے ہوئے کون کون سی باتوں کو سوچنا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پاسٹ پیپر 2018، موجودہ حالات میں مشترکہ خاندانی نظام کا مستقبل تاریک ہے یا روشن؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اب دیکھیے ایگزامنر نے یہ جو ایک اوپن ڈسکشن کے طور پر ایک ٹاپک آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا جو فیوچر ہے یہ ڈارک ہے یا برائٹ ہے، روشن ہے یا تاریک ہے؟ کون سی بات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ مشترکہ خاندانی نظام کا مستقبل، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہے یا برائٹ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، یعنی اپنے آرگومنٹ دیجیے آپ یہاں پر۔ اب یہ وہ ٹاپک ہے جو 2018 میں آیا تھا، 2018 میں آیا تھا۔ ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ خاندانی نظام میں آپ دیکھیے ایک پکچرز کی شکل آپ کے سامنے ہے، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے، بہت ادھیڑ عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، بہت بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ خاندانی سائیکل ہے جو نسل در نسل ہماری زندگیوں میں ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جس کی 5 پیڑھی، 4 پیڑھی ایک ہی چھت تلے رہتی ہے۔ میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں، آپ کے سامنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے دادا، پر دادا، نانا، پر نانا، ٹھیک ہے، والدین کے، یعنی وہ نسل جو ان کی اولاد ہے، جیسے آپ لوگ، اور پھر آپ کے بعد آپ کے بھائیوں کی اور آپ کی اولادیں، تو ایسی 4-5 نسلیں ایک گھر میں رہتی ہیں۔ مشرق میں یعنی ایسٹ میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے، یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے۔ ویسٹ میں مشترکہ خاندانی نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسٹ میں یعنی مشرق میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مشترکہ خاندانی نظام کو ترجیح دی جاتی ہے، پریفر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اپنی رائے کو کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے اس موضوع سے متعلق۔ کسی ایک پہلو کو سب سے پہلے آپ کو چن لینا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، وہ ڈارک ہے یا برائٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ لینا ہے کہ آپ اس کی فیور کریں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ ڈارک ہے اس کا فیوچر، یعنی تاریک ہے، یا واقعی ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ جان باقی ہے اور اب بھی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو اختیار کر کے زندگی کو خوشگوار یعنی پلیزنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس میں سے کون سی بات کی حمایت کریں گے۔ اب اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مختلف پوائنٹس پہ غور کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم پوائنٹس لکھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اب تقریباً ہمارے معاشرے سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کمزور نظام ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک کمزور نظام ہے جس میں
زیادہ خوبیاں اب نہیں رہیں بلکہ خرابیاں بڑھ گئی ہیں. آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس کے مستقبل کو تاریک دکھانا ہے، اس کے فیوچر کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کے فیوچر کو ڈارک دکھانا ہے، ڈارک والے پوائنٹ کی حمایت کرنی ہے. تو پھر آپ نے پوائنٹس کو سوچنا شروع کیا اور اس کو پوائنٹ فارم میں لکھنا شروع کیا. یہ جو نکات لکھے ہوئے ہیں پوائنٹ، اس کو آپ نے لکھنا شروع کر دیا. مقابلے بازی کا رجحان ہوتا ہے. ایک جگہ جب ہم رہتے ہیں تو آپس میں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان مقابلے بازی ہوتی ہے. پیسوں یعنی دولت کے حصول میں بھی مقابلہ بازی، یا اور بھی جو معاملات ہیں زندگی میں اس میں بہت مقابلہ ہوتا ہے. کم آمدنی کسی کی ہوتی ہے، یعنی انکم کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، تو گھر میں ایک کانفلکٹ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. احساس کمتری یعنی کمپلیکس بھی پیدا ہو جاتا ہے بچوں میں، اور احساس برتری یعنی کسی کی آمدنی زیادہ ہے، انکم زیادہ ہے، تو اس کے اندر احساس برتری بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپس میں بچے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں. یہ دیکھیے مختلف پوائنٹس کو ہم لکھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ ڈارک دکھانا ہے، تاریک دکھانا ہے اس نظام کو. تو ذہن آپس میں نہیں ملتے، دماغ آپس میں نہیں ملتا، تو لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں فیملیز میں آپس میں. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے چیزیں چھپانے کی غلط تربیت ہم کرتے ہیں بچوں کی، کہ یہ چیز فلاں کو مت دکھاؤ، یہ چیز اس کو مت دکھاؤ، یہ چیز چچا کے بچوں سے سناؤ، تایا کے بچے سے چھپاؤ، پھپھو کے بچوں سے چھپاؤ. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں، چونکہ ہم نیگیٹو باتیں بتا رہے ہیں. بڑوں سے بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات بچے، عزت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جب خاندان کے بزرگوں کے ساتھ ہونا مثبت بات ہے، مگر ظاہر سی بات ہے آپ کو چونکہ مخالفت میں بات کرنی ہے، تو اس لیے جو بھی اس کے فیور میں آپ باتیں لکھیں گے اس کو پھر رد بھی کرنا ہے، وہ بھی آپ لکھیں گے. تو خاندان کے اس سارے پوائنٹس کو، خاندانی نظام کے، اب ہم نمبرنگ کر رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں. مشترکہ خاندانی نظام ہمارا ٹاپک ہے. تاریک مستقبل آپ نے چن لیا ہے، ڈارک فیوچر ہے. تو اب آپ نے فرسٹ پیراگراف کے بارے میں سوچا کہ بات کیسے شروع کرنی ہے. مقابلے کا رجحان اور کم آمدنی کا فرق، یہ سب آپ کو شروع میں بتانا ہے، جس سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. پھر آگے بڑھنے کی دوڑ، احساس کمتری، احساس برتری، یہ سب باتیں آپ نے سوچا کہ ہمیں سیکنڈ پیراگراف میں لکھنی ہے اور ایلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لڑائی جھگڑے کی فضا، بچوں کے جھگڑے، ذہنوں کا نہ ملنا، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں آپ تھرڈ پیراگراف میں لکھنا شروع کریں گے. بڑوں کا غلط رویہ، خود مختاری، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت آزادی نہیں ہے، اور جو دیگر پرابلمز ہیں اس کو آپ نے پلاننگ کر لی. اور یہ چارٹ آپ نے دیکھا کہ یہ چارٹ کی مدد سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کون سی جگہ پر کون سی بات تحریر کرنی ہے. یہ جو ایرو ہے یہ سمجھ لیے آپ کا ایک پلین ہے، یعنی انٹروڈکشن ہے، پھر ایرو کی شکل میں دو بڑے بڑے پیراگراف ہیں، اور آخر میں کنکلوژن کا ایک چارٹ بنا ہوا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ کون کون سے نکات کو، وہ جو پوائنٹس آپ نے پلاننگ کیے ہیں ابھی 10 منٹ میں، اس میں سے کون کون سی اہم باتوں کو پہلے لکھنا ہے، پھر کون سے دوسری باتوں کو سیکنڈ پیراگراف میں لکھنا ہے، تھرڈ پیراگراف کی کون سی باتیں ہیں، فورتھ پیراگراف کی کون سی باتیں ہیں. یہ ساری وہ پلاننگ ہے جو اس وقت آپ 10 منٹ میں کر رہے ہیں، اور پھر اگلے 30 منٹ میں آپ اس مضمون کو تحریر کریں گے. کیونکہ امتحان میں 45 منٹ تک ہوتے ہیں، 40 سے 45 منٹ تک، 45 منٹس تک یہ کام آپ کر سکتے ہیں. 1.5 گھنٹے کا پیپر 1 ہوتا ہے، 1.5 آور. اس میں 2 سوال آپ کو کرنا ہوتا ہے، ایک کمپریہنشن اور ایک مضمون. تو مضمون کے آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 سے 45 منٹ آپ کے پاس ہیں. تو اب یہ چارٹ کی مدد سے آپ نے فیصلہ کر لیا. تحریر کرنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اصل کام یہی ہے کہ آپ نے پلاننگ کس طرح کی ہے. اور جب آپ نے پلاننگ اچھی طرح سے کر لی تو اس کے بعد اب آپ مضمون تحریر کرنا شروع کر رہے ہیں. دیکھیے جو مضمون ان سارے نکات کی مدد سے جوائنٹ فیملی سسٹم کے تاریخ پہلو کے حوالے سے لکھا جائے گا، اس کی شکل کیا بنے گی، وہ کس طرح لکھا جائے گا. اب آپ جملے کو لکھنا شروع کر رہے ہیں. آپ نے سٹارٹ کیا انٹروڈکشن کا پیراگراف. انٹرو میں کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ موجودہ حالات میں مشترکہ خاندانی نظام کا مستقبل تاریک ہے. آپ نے پہلے ہی اپنے موقف کو واضح کر دیا ہے کہ آپ کس موقف، یعنی کون سے پوائنٹ آف ویو کے حق میں، فیور میں دلائل دینے جا رہے ہیں. آپ نے پہلے جملے میں ہی واضح کر دیا ہے. ایگزامنر سمجھ گیا اب پہلا جملہ پڑھ کر کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں جو نیگیٹو ویوز ہیں اس کے بارے میں ایویڈنس اور جو بھی آرگیومنٹ ہے وہ کریں گے یہاں پہ ابھی. تو پہلے جملے سے پتہ چل جانا چاہیے ایگزامنر کو کہ آپ کس موقف کی، کس پوائنٹ آف ویو کی حمایت کر رہے ہیں. تو پہلا جملہ ہی دیکھیے، موجودہ حالات میں مشترکہ خاندانی نظام کا مستقبل تاریک ہے، یعنی ڈارک ہے.
اس نظام میں خاندان کے بہت سے افراد ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی ہے. خاندان کے بہت سے افراد کو ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی ہے. مشترکہ خاندان میں رہنے والے مختلف افراد کی آمدنی میں نمایاں فرق ہو تو احساس کمتری اور احساس برتری کا پیدا ہونا فطری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ کسی کی انکم بہت زیادہ ہے، کسی کی انکم کم ہے، تو کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں بھی اور آپس میں بھی. یہ فطری بات ہے. ایسے میں گھر کے افراد خصوصاً بیوی اور بچوں میں حسد کے جذبات یعنی جیلسی، حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جن سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. کشیدگی کا مطلب ہے ایک طریقے سے دوری، تعلقات کا خراب ہونا، تعلقات میں رکاوٹ یعنی ریلیشن شپ بگڑنا، آپس میں محبت نہ ہونا. ٹھیک ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. لینگویج بھی دیکھیے کس طرح سے استعمال کی جا رہی ہے. کبھی کبھی بچے بھی خاندانی جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں. روز روز کے گھریلو جھگڑے ان بچوں کے رویوں پر منفی اثرات ڈالتے ہیں. ایسی صورتحال میں افراد کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور مل جل کر ساتھ رہنا ممکن نہیں رہتا. گھر میں ایسے ماحول کے بہت سے نقصانات ہیں. نیکسٹ دیکھیے آپ کس طرح بات کی جا رہی ہے. لوگ اپنے کام سے انصاف نہیں کر پاتے. اپنے خاندان کے لیے ایک مفید فرد بن کر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہاں اپنی بات ختم کرنے کے بعد نئے ایویڈنس آپ دیں گے، کیونکہ آپ اس کے ڈارک پہلو جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی جو نیگیٹو پہلو ہے اس کے بارے میں زیادہ زور دے رہے ہیں. تو آپ وہ ساری باتیں جو اس حوالے سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اس کو ایویڈنس کے طور پر، آرگومنٹ کے طور پر پیش کریں گے. تو اب نیکسٹ پیراگراف دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی تعداد بھی کم نہیں جو مشترکہ خاندانی نظام کی خوبیاں گنواتے نہیں تھکتے. یہ درست ہے کہ اس نظام کے تحت بزرگوں کے فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے اور رشتوں کا احترام بھی کیا. اب ہم دیکھیے اس کی کچھ پازیٹیو باتوں کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ بزرگوں کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور رشتوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مل جل کر رہنے والے یہ خاندان انتہائی مجبوری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کم آمدنی، گھروں کی ہوش ربا قیمتیں اور مہنگائی جیسے عوامل نے انہیں مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے پر مجبور رکھا ہوا ہے. اب آپ نے اپنی بات کی یعنی ایک بات بتائی کہ ہاں ٹھیک ہے بزرگوں کی فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، رشتوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، لیکن زیادہ بڑی وجہ یہ نہیں کہ محبت سے یہ لوگ رہتے ہیں، بلکہ بڑی وجہ کیا ہے ساتھ رہنے کی کہ اس میں خرچے آپس میں جو ہے وہ بنٹ جاتے ہیں. کم آمدنی والے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے کی وجہ سے ان کو مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑتا اور بجلی اور پانی وغیرہ کے بلوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے، مل جل کے سب ادا کر دیتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ مجبوریاں ہیں جو خاندانی یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے پر ان لوگوں کو مجبور رکھتی ہیں. تو آپ نے کچھ پازیٹیو بات بتاتے ہوئے بھرپور انداز میں ایویڈنس اور ریفرنسز دیے کہ کیوں رہتے ہیں لوگ. وہ وجہ یہ نہیں کہ محبت کی وجہ سے رہتے ہیں، بلکہ ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ مہنگائی کی وجہ سے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں. اب اس کے بعد آپ مزید ایویڈنس دے رہے ہیں، مزید آرگومنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی آبادی کا بڑا طبقہ متوسط یعنی مڈل اور غریب مڈل کلاس اور غریب گھرانوں پر مشتمل ہے، جن کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے جس سے وہ بمشکل اپنی ضروریات ہی پوری کر پاتے ہیں. ایسے میں علیحدہ گھر خرید کر ایک الگ خاندان کی بنیاد ڈالنا ان طبقات کے لیے کسی خواب سے کم نہیں. اب آپ نے اپنی بات یہاں پہ ختم کی بہت سارے دلائل دیتے ہوئے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی بات کی مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ٹاسک اچیو کرنے کے لیے جو ایویڈنس، جو باتیں ہم لکھ رہے ہیں، جو کنٹینٹ میں معلومات فراہم کر رہے ہیں وہ کتنا بھرپور ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں بہت سے ایسے پوائنٹس لکھ دیے جس کو پڑھ کر ایگزامنر ٹاسک اچیومنٹ کے حوالے سے ضرور پورے نمبر دے گا. لینگویج بھی اس طرح لکھیے جس میں محاورات کا بھی استعمال ہے اور کمپلیکس سینٹنسز بھی ہیں. تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی زبان استعمال کی گئی ہے اس میں، جس میں کمپلیکس سینٹنس، محاورات اور املا وغیرہ کا
خیال رکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مزید کچھ پوائنٹس کی طرف۔ تو مشترکہ خاندانی نظام کی حمایت کرنے والوں میں بڑی تعداد بزرگوں کی ہے، جو خاندان کے تمام افراد کو ایک چھت تلے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ بزرگوں کا اس انداز میں سوچنا اچھا ہے، لیکن انہیں اپنے خاندان کے کم عمر افراد کے رجحانات اور تبدیل ہوتے ہوئے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں انٹرنیٹ کی بدولت اب ان مغربی ممالک اور ثقافتوں کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی آبزرویشن باہر کے ممالک کی بھی اب ہوتی ہے، تو روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، جہاں خاندان کا تصور محدود ہو کر، لمیٹڈ ہو کر بیوی اور بچوں تک سمٹ گیا ہے۔ اس لیے آج کے اکثر نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں انہیں کسی جانب سے دخل اندازی پسند نہیں آتی، اس لیے مسائل کا بہترین حل ساتھ رہنے کے بجائے الگ الگ گھروں میں منتقلی ہے، تاکہ آپس میں محبتیں قائم رہ سکیں۔ لہٰذا بدلتے تقاضوں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے کنبے پر مشتمل گھروں میں رہا جائے۔ خونی رشتوں میں محبت کا جذبہ علیحدہ رہ کر بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ نے سمجھ لیجیے کہ کنکلوژن یہاں پہ کی مضمون کی آخری پیراگراف میں ساری اپنی بات، اپنی رائے بھی پیش کر دی، اور پھر ایک بار چیک کیا اس مضمون کو آخری 5 منٹ میں کہ کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کوئی املا غلط تو نہیں رہ گیا، محاورات وغیرہ ٹھیک استعمال کیے ہیں، ٹاسک پوری طرح اچیو کیا ہے، زبان و بیان کے حوالے سے اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے، وہ جو سیٹنگ ہے مضمون کی وہ درست ہے، جو بات پہلے کہنی چاہیے وہ پہلے ہے، جو بعد میں کہنی چاہیے وہ بعد میں ہے۔ 5 منٹ میں یہ سب باتیں چیک کی، اوکے ہو گیا، مضمون مکمل ہو گیا، اور پھر آپ نے اپنے امتحان کا کام ختم کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے اس آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے آرگیومنٹیٹیو ایسے کے حوالے سے بہت سی معلومات ملی ہوں گی۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کے بتائے ہوئے ان صفحات کا مطالعہ کریں، مشق کریں، اور اپنے اساتذہ کو چیک کرائیں، فیڈ بیک لیں۔ آرگیومنٹیٹیو ایسے کے حوالے سے 40-50 عنوانات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے چنیے، پریکٹس کیجئے، اس آڈیو ویژول لیکچر کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے کہ کون کون سی باتیں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہیں، ان باتوں پر عمل کیجئے تاکہ آپ ایک آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھنے میں مہارت حاصل کر سکیں۔ ایک اور مضمون کے ساتھ آئندہ لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔